اور بہت بڑا گناہ، اللہ کی اس بہت بڑی نافرمانی نماز کو چھوڑ رہی ہے۔ وہ ایک سجدہ جس کی بنیاد پر ابلیس لعین کو ملعون ہونا پڑا، فرشتوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا، قیامت تک کے لیے اس کو رسوا ہونا پڑا، اللہ کی بارگاہ سے جس کو دھتکار کھانی پڑی، ایک سجدے کی بنیاد پر ہم روزانہ ہزاروں ہزار سجدے سالوں سال کرتے ہی نہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بتائیے ہماری کیا صورتحال ہوگی؟ تو بھائی جب مسجدوں میں ہم آئیں گے نہیں، ہم نماز پڑھیں گے نہیں، ہم مسجدوں کو سجدوں سے آباد کریں گے نہیں، تو ہماری مسجدیں تھوڑے باقی رہیں گی۔ مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں، پڑوس کی جب مسجد ہو اور اس میں کوئی نماز نہ پڑھے تو مسجد لعنت بھیجتی ہے محلے والوں پر، گئے اللہ یہ مجھے آباد نہیں کرتے، یہاں پر تیرا نام نہیں لیتے، تیرا ذکر نہیں ہوتا، تو ان کو ہلاک و برباد کر۔ مسجد کی لعنت اگر ہم پر پڑے گی تو ہم میں سے کون صحیح سلامت رہے گا؟ اور حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، جو شخص فجر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، فجر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، سویا رہ جاتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، یہ الفاظ سنا رہا ہوں، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ وہ پیشاب نظر آئے گا، نظر آ بھی سکتا ہے اللہ چاہے تو، جیسے شیطان فرشتے ہمارے کان میں بہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، قرآن میں موجود ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے کاندھے پر ہے، لیکن نظر آتا ہے کیا وہ؟ ایسا ہی شیطان ہمارے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ چاہے گا تو نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ دن بھر بدن تھکا ہوا رہتا ہے، سستی رہتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، اور آدمی سو کر کے اٹھتا ہے تو فریش ہونا چاہیے، پھر بھی وہ فریش نہیں ہوتا، پورا جسم اس کا لگتا ہے کہ ٹوٹا ہوا رہتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ شیطان نے کچھ کیا ہے کان کے اندر۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس گناہ کو جو ہم امت نے ٹھان لیا ہوا ہے ایسے گناہ کرنے کا،